بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ علمی و دعوتی خیانت کا جو سلسلہ جدید مناہج کی حقیقت کے سیریز کے تحت چل رہا ہے، اس سلسلے میں علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ ہمارے سامنے ہے۔ اس مقدمے کی کچھ باتیں اس سے پہلے کے سیشنز میں ہم نے آپ نے پڑھا ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے اس کی بقیہ باتیں ہیں۔ کتاب کے صفحہ نمبر 36 پر شیخ بکر بن عبداللہ فرماتے ہیں، یقیناً یہ ان کی علمی و دعوتی خیانت کا گھٹیا توشہ بدترین ظالمانہ منصوبے اللہ پر بلا علم زبان درازی تک رسائی کی دہلیز ہے۔ سمجھیں جملے میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید کہتے ہیں، یہ جو علمی و دعوتی خیانت، علمی دعوے داری، تعلم جو چل رہا ہے، کہتے ہیں یہ بہت ہی برا اور ظالمانہ منصوبہ ہے۔ کس کے خلاف؟ اللہ تعالیٰ پر بلا علم بات بولنا جو منع ہے، اس کے اوپر ایک ظالمانہ منصوبہ ہے، وہاں تک لے جائے گا۔ یہ علمی دعوے داری، علمی و دعوتی خیانت کا جو سلسلہ چل رہا ہے، بلا علم یا کم علمی کے ساتھ اس منصب پر فائز ہو جانا۔ یاد رہے یہاں پر بلغوا عنی ولو آیا، تبلیغ دین کی نفی نہیں ہو رہی ہے۔ جس آدمی کو جو بات معلوم ہے، صحیح طور پر معلوم ہے، یقین کے ساتھ معلوم ہے، اتنی بات پہنچا دینے میں کوئی حرج نہیں۔ بات یہاں کیا ہو رہی ہے؟ علم کے اہل علم کے منصب پر آ جانا، اپنے آپ کو علماء باور کرانا، علماء ظاہر کرانا، علماء کی فہرست میں شامل کرانا، علماء کا کام جو تدریس ہے، تعلیم ہے، خطابت ہے، تحدیث ہے، فتویٰ ہے وغیرہ، ان تمام کاموں پر ایسے ہی فائز ہونے کی کوشش کرنا جیسے اہل علم اس منصب کو، اس مشن کو انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ جو سطحی قسم کا جو کام ہے علمی و دعوتی، علمی دعوے داری کا، اس کا سب سے بدترین اور ظالمانہ منصوبہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بلا علم زبان درازی تک یہ لے جائے گا۔ یہ اس کی چوکھٹ ہے، یہ دروازہ ہے۔ یہ کام کریں گے تو کہاں جائے گا نتیجہ؟ بہت جلد آگے کہاں تک پہنچ جائیں گے؟ بلا علم اللہ تبارک و تعالیٰ پر بات بولنے، زبان کھولنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے کوئی ایسی بات لگا دینے تک لے جائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع قرار دیا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ بھی منع ہے، اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے کوئی ایسی بات لگاؤ جو تمہیں نہیں معلوم ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ یقیناً علمی و دعوتی خیانت کا مسئلہ، یہ ساری باتیں علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں۔ فرماتے ہیں یقیناً علمی و دعوتی خیانت کا مسئلہ پرسکون کشادہ سائبان والے خیمہ سازوں کا سایہ ہے۔ پرسکون کشادہ سائبان والے خیمہ بنانے والوں کا سایہ ہے، جنہیں قائم کرنے اور ہمارے آگے پیچھے سے ان کی چہار دیواری کی حفاظت کرنے والے مختلف جتھوں کی وہ بھن بھناتی مکھیاں ہیں جن کی ٹیمیں ہم پر پل پڑی ہیں۔ بکر بن عبداللہ ابو زید فرماتے ہیں کہ یہ جو کام چل رہا ہے، یہ دراصل علم اور اہل علم کا جو مشن ہے، اس پر ایک طرح سے حملہ ہے جو بھن بھناتی مکھیوں کا حملہ ہے۔ ٹھیک ہے، تاکہ وہ منہجی فساد اور اس کی آلائشیں یعنی اس کی گندگیوں سے پاک اور ستھری زندگی سے برسرے پیکار رہیں۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ منہجی فساد پھیلے، منہج میں بگاڑ آئے، اور کیا ہو؟ منہج کی گندگیوں سے جو پاک راستہ ہے، ستھرا راستہ ہے، اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، منہجی فساد پھیلائیں، اور ایسے ہی منہج کی
منہج کی گندگیوں، منہج میں جو گندگیاں ہیں، ملاوٹیں ہیں، ان ملاوٹوں سے پاک اور ستھری زندگی جو ہے اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں اور اپنی کوشش کر کے منہج کو بگاڑنے کا کام کریں۔ بالخصوص علم کے باب میں، کس باب میں؟ علم کے باب میں۔ یہاں شیخ نے کیوں کہا بالخصوص علم کے باب میں؟ کیونکہ یہ علمی دعوے داری علم کے علاوہ دوسرے میدانوں میں بھی ہے، دوسرے میدانوں میں بھی ہے۔ ظاہر بات ہے، ایک آدمی طبیب نہیں ہے، اپنے آپ کو طبیب اور ڈاکٹر ثابت کرتا ہے۔ ایک آدمی انجینئر نہیں، اپنے آپ کو انجینئر ثابت کرتا ہے۔ ایک آدمی کسی بھی فن کا ایکسپرٹ نہیں ہے، ماہر نہیں ہے، اور اپنے آپ کو اس فن کا ایکسپرٹ اور ماہر ثابت کرتا ہے۔ یہ بھی سب تعلم ہے۔ لیکن شیخ باقر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بالخصوص علم کے باب میں، یعنی خاص طور پر یہ علم دین کا جو مسئلہ ہے نا، اس میں یہ مسئلہ زیادہ پیچیدہ ہے اور اس میں یہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ جو منہج کے اندر جو ملاوٹیں ہو گئی ہیں، باطل مناہج کی، دوسرے راستوں کی، اس سے پاک کرنے کا جو مشن چل رہا ہے اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں۔ تو خاص طور پر علم کے باب میں کیوں؟ کہتے ہیں جبکہ علم شریعت مطہرہ کے تاج کا انمول موتی ہے۔ علم کیا ہے؟ شریعت مطہرہ کا تاج۔ اگر شریعت اسلامیہ کو ہم تاج سمجھیں تو اس تاج میں سب سے انمول موتی کیا ہے؟ علم ہے۔ علم شریعت اسلامیہ کے تاج کا انمول موتی ہے۔ لیکن بندوں کی یہ قسم، یہ جو ہے نا متعلمین غیر علماء، کہتے بندوں کی یہ قسم بہت جلد پسپائی کا شکار ہو جاتی ہے، یعنی زیادہ دن یہ اپنے مشن پر نہیں چل پائیں گے، ان کا راز فاش ہوگا۔ بندوں کی یہ قسم بہت جلد پسپائی یعنی پستی کا شکار ہو جاتی ہے، ہار جاتی ہے، کامیاب نہیں ہو پاتی ہے۔ اس کا جرم و گناہ اسے گھیر لیتا ہے، اس کا جرم اور گناہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو گھیر لیتا ہے اور اسے قبل از وقت زوال کے حوالے کر دیتا ہے۔ قبل از وقت زوال یعنی کیا مطلب؟ وقت سے پہلے بربادی، کیونکہ بنیاد جب صحیح نہیں ہے تو پھر وقت نہیں لگتا ہے برباد ہونے میں، تو قبل از وقت زوال کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہ شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید نے کہی ہے۔ اور اس کے بعد ایک شعر لکھتے ہیں، کہتے ہیں من تحلی بغیر ما ہوا فیہ فضحتہ شواہد الامتحان۔ من تحلی بغیر ما ہوا فیہ فضحتہ شواہد الامتحان۔ کیا معنی ہے اس کا؟ دیکھیے آگے کہتے ہیں جو اپنے آپ کو اس چیز سے آراستہ ظاہر کرتا ہے، جو شخص اپنے آپ کو ایسی چیز سے ڈیکوریٹ کیا ہوا، آراستہ کیا ہوا ظاہر کرتا ہے جو اس میں نہیں ہے، یعنی میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے اور میں اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرتا ہوں کہ میرے اندر وہ خوبی موجود ہے، تو کہتے ہیں اسے امتحان کی دلیلیں رسوا کر دیتی ہیں۔ اب میرے پاس اگر مجھے علم نہیں ہے طب کا، میڈیکل سائنس کا مثال کے طور پر، اور میں اس میں گھسا ہوا ہوں، اس میں کام کر رہا ہوں، اس میں لوگوں کو بتلا رہا ہوں، رہنمائیاں کر رہا ہوں، تو اب یہ کب تک چلے گا؟ شیخ کہتے ہیں کہ جب میرے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے جو میں اپنے آپ میں ظاہر کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اس صلاحیت کا ہوں، تو فضحتہ شواہد الامتحان، تو امتحان کی دلیلیں اسے ذلیل کر دیتی ہیں، رسوا کر دیتی ہیں۔ تو جب امتحان کا ٹائم آئے گا، کوئی مسئلہ ایسا آ جائے گا جس میں ہم بے نقاب ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ شیخ نے شعر کے ذریعے سے اس بات کو پیش کیا ہے کہ یہی صورتحال ہے کہ جب کوئی آدمی فی نفسی اپنے اندر وہ علم، وہ صلاحیت، وہ معلومات اور وہ اہلیت، قابلیت نہیں پاتا ہو اور اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہو کہ میں اس لائق ہوں، تو پھر ایک ٹائم آئے گا کہ امتحان کی دلیلیں اسے کیا کریں گی؟ رسوا کر دیں گی۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں اسی لیے امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قتادہ جانتے ہیں مشہور تابعی ہیں، قتادہ بن دعامہ سدوسی، بصرہ کے چوٹی کے امام اور عالم ہیں، اور خاص طور پر تفسیر قرآن کے اندر قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بلند پایا مقام ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 118 ہجری میں ہوئی ہے،
انہوں نے فرمایا تھا من حدث قبل حینہ افتضح فی حینہ، من حدث قبل حینہ افتضح فی حینہ، جو شخص وقت سے پہلے حدیثیں بیان کرنے لگتا ہے وہ اسی وقت رسوا ہو جاتا ہے۔ ابھی صلاحیت نہیں ہے، ابھی وہ مقام نہیں ہے، ابھی وہ علم نہیں ہے، وقت سے پہلے کیا کر دیا؟ وہ کام شروع کر دیا۔ تو وقت سے پہلے کام شروع کیا، جیسے ہی وہ کام شروع کرے گا رسوا ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو من حدث قبل حینہ افتضح فی حینہ، جو کوئی کام حدیث بیان کرنے کا کام، علم پھیلانے کا کام، تدریس کرنے کا کام، تقریر کرنے کا کام، مسائل بتانے کا کام، حدیثوں کی کتابوں کی رسائل کی شرحیں کرنے اور اس کے پڑھنے پڑھانے کا کام، کوئی بھی کام آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی علمی میدان کا کام، کہتے ہیں وقت سے پہلے یعنی صلاحیت سے پہلے، علم سے پہلے، اس کے اندر گہرائی سے پہلے جو کام شروع کرتا ہے افتضح فی حینہ، تو وہ اسی وقت رسوا ہو جاتا ہے، اس کی فضیحت ہو جاتی ہے۔ یہ شیخ علامہ امام جو ہے وہ قتادہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، جیسا کہ امام خطیب بغدادی نے اپنی کتاب میں اسے نقل کیا ہے۔ اب دیکھیے کہتے ہیں کیسے بے نقاب کیسے ہوگا آدمی، کہہ رہے ہیں رسوا ہو جائے گا، کہتے ہیں اس طور پر کہ جلیل القدر شخصیتیں یعنی بلند مقام، علم والی، مقام والی، عظمت والی شخصیتیں اس کی حقیقت بے نقاب کر دیتی ہیں۔ یہ کام کون کرے گا؟ علم والے، بڑے مقام والے کیا کرتے ہیں؟ اس کی حقیقت کو بے نقاب کر دیتے ہیں، اور اس کے باطل نیز اس سے لپٹی ہوئی ذلت اور پستی، جھوٹ اور تباہ کن پر خطر راہ کا پردہ چاک کر دیتی ہیں۔ یہ سب تو ان کے ہاں ہوتا ہے نا، یہ سب ان کے ہاں ہوتا ہے، ان کے ہاں باطل ہے، لپٹی ہوئی ذلت ہے، پستی ہے، جھوٹ ہے، تباہ کن پر خطر راہ کا پردہ چاک کر دیتی ہے، یعنی بتا دیتے ہیں کہ یہ راستہ بڑا خطرناک ہے، اس کے اندر سچائی نہیں ہے، اس کے اندر یہ غلطی ہے، اس کے اندر یہ غلطی ہے، یہ اصول کے خلاف ہے، یہ منہج کے خلاف ہے، یہ موقف جو ہے نا یہ درست نہیں ہے۔ اس طرح سے جلیل القدر شخصیتیں یعنی مقام اور مرتبے والی شخصیتیں اس کی حقیقت کو بے نقاب کر دیتی ہیں، تاکہ لوگوں کے سامنے اس سے اعتماد و اعتبار اٹھ جانے کی وضاحت کر دیں۔ کیا ذمہ داری ہے علماء کی؟ علماء کی ذمہ داری کیا؟ جلیل القدر شخصیتوں کی ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو بے نقاب کریں، بے نقاب کریں۔ کیوں اس لیے بے نقاب کرنا ہے؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ناقابل اعتبار ہے، ناقابل اعتماد ہے، اور انہیں اس سے دھوکہ کھانے سے آگاہ اور چوکن نہ کر دیں کہ خبردار اس سے دھوکہ نہیں کھانا، اس سے آگاہ رہنا۔ یہ علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بہت ہی گہرائی سے اور بہت ہی زیادہ احساس، درد اور کرب کے احساس کے ساتھ یہ باتیں فرمائی ہیں۔ اچھا، اور علمی دعوے دار کے تئیں یعنی متعالم کے سلسلے میں جو علم کا دعویٰ کرے جبکہ عالم نہ ہو، ہم مسلمانوں کی یہی ذمہ داری ہے تاکہ ان کی کمروں کو پکڑ کر جہنم میں جانے سے روکا جائے، اور انہیں ان کی حیثیت سے آگاہ کیا جائے، بتایا جائے آپ کی حیثیت، آپ کا مقام کیا ہے، آپ اس سے تجاوز کر رہے ہیں، اس کے آگے جا رہے ہیں، آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہے نا متعالمین اور سچے علماء کے سلسلے میں بہت پہلے جب گفتگو ہوئی تھی تو یہ باتیں بیان بھی کی گئی تھیں اس کے اندر، تاکہ لوگوں کو اس سے آگاہی ہو جائے، اور خاص طور پر یہ جو جملہ شیخ نے کہا ہے ان کی کمروں کو پکڑ کر جہنم میں جانے سے روکا جائے اور انہیں ان کی حیثیت سے آگاہ کیا جائے۔ آپ کی کیا حیثیت ہے، آپ اسی حیثیت پر رہیں، اس کے آگے نہ جائیں، کسی کو اپنے دائرے سے باہر نکلنا روا اور درست نہیں ہے، اور ان کی علمی خیانت کے تباہ کن سیلاب کی روک تھام کی جائے۔ جو کچھ سرگرمیاں چل رہی ہیں اس کے خلاف یہ غلط نہیں ہے، یہ عین دعوت اور تعلیم و تربیت کا تقاضا ہے۔ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ بڑی وضاحت سے کہہ رہے ہیں کہ علمی دعوے دار کے تئیں جو علم کا دعویٰ کرے جبکہ عالم نہ ہو، مسلمانوں کی یہی ذمہ داری ہے تاکہ ان کی کمروں کو پکڑ کر جہنم سے بچایا جائے۔ یہ سب سے پہلا کام ہے۔ اس کا فائدہ کس کو ملے گا؟ اسی کو، اور ایسا کرنے کا نقصان سب سے پہلے کس کو ملے گا؟
اسی کو، وہ دوسروں کے لیے نقصان دہ بعد میں ہوگا، پہلے اپنی ذات کے لیے نقصان، کیونکہ نہ جانے کتنوں کی گردنوں کا بوجھ اپنے سر پر ڈال لے گا وہ، کیونکہ ایک شخص نے غلط مسئلہ اگر بتلا دیا تو سارے لوگوں کا بوجھ اس کے سر پر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ وزر، اوزار یعنی بوجھ، یہ انسان دوسروں کا بھی اپنی گردن پہ اٹھایا جائے گا۔ تو ان کے علمی خیانت کے تباہ کن سیلاب کی روک تھام ہونی چاہیے، روک تھام ہونی چاہیے۔ روک تھام کرنا یہ دین ہے، روک تھام کرنے کی تلقین ہے، روک تھام کرنے کا یہ کام باقاعدہ مسلمانوں کی ذمے ہے۔ کوئی بھی سماج ایسے شخص کو جو ڈاکٹر نہ ہو اور ڈاکٹری کرتا ہو، لوگوں کی جان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بے نقاب کریں، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی اس سے کئی گنا زیادہ ضروری ہے کہ جو شخص اس منصب علم و دعوت کا اہل نہ ہو اور اپنے آپ کو منصب علم و دعوت پر فائز کر رہا ہو، اسے بے نقاب کریں، تاکہ لوگوں کے دین، ایمان اور عقیدے اور عبادت اور حلال و حرام کے مسائل میں عوام کے لیے، خواص کے لیے خطرہ نہ بن جائے، خطرے میں نہ ڈال دے، دھوکے میں نہ پڑ جائے لوگ۔ اس کے لیے اس تباہ کن سیلاب کی روک تھام کی جائے۔ دیکھیے اس کی یہ کام کیوں ہونا ہے؟ تاکہ اسلام کے وجود اور اس کے شیش محل کی ہر سرکش سے حفاظت ہو۔ ہر سرکش سے کیا ہو؟ اسلام کے شیش محل کی حفاظت ہو، اور بندگان الہی کے درمیان تعالم یعنی علمی و دعوتی خیانت کے چلن کے سبب اسلام کے ماننے والوں کو تذبذب کا شکار ہونے، یعنی کنفیوژن، آگے پیچھے، کروں نہیں کروں، یہ صحیح ہے غلط ہے، یہ حق ہے باطل ہے، اس تذبذب کا شکار ہونے، بکھرنے اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچایا جائے۔ یہ راستہ بڑا خطرناک ہے۔ جب نااہل میدان میں آ کر کے لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کریں گے تو یہ سب مسئلہ کھڑا ہوگا، یہ سب مسئلے کھڑے ہوں گے، لوگوں میں شکوک، شبہات، یہ مسئلہ صحیح ہے کہ غلط ہے، ایسا کریں کہ ایسا نہ کریں، یہ سارے مسئلے پیدا ہوں گے، لوگوں میں انتشار پیدا ہوگا، لوگ بکھریں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہے، کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہے، کوئی اس کو فالو کر رہا ہے، کوئی اس کو فالو کر رہا ہے، اس طرح کے مسائل کھڑے ہوں گے۔ اس لیے بڑی وضاحت سے شیخ کہہ رہے ہیں کہ علمی و دعوتی خیانت کے چلن کے سبب، یعنی یہ جب چیزیں کامن ہو جائیں گی کہ ہر آدمی علم کے بغیر عالم، دائی، مصنف، ایسے ہی مدرس، خطیب، شارح سب بنے گا، تو کہتے ہیں کہ اس علمی دعوے داری کے چلن کے سبب اسلام کے ماننے والوں کو تذبذب کا شکار ہوں گے۔ ان کو بچانا ہے کہ تذبذب کا شکار نہ ہو جائے، بکھر نہ جائیں، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں، ایک فرقہ واریت نہ پیدا ہو جائے۔ اس سے بچانے کے لیے یہ کام کرنا ضروری ہے۔ اس وجہ سے ایک بات کیا ہوگی، کیوں یہ کام کرنا ہے؟ اس مقصد سے کرنا ہے، اور کس وجہ سے؟ کئی وجوہات، اس لیے بھی یہ کام کرنا ہے، اس لیے بھی یہ کام کرنا ہے، اس لیے بھی یہ کام کرنا ہے، یہ بتا رہے ہیں شیخ۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں دوسری چیز کیا ہے، اور اس بہی خواہ کتاب کے لیے غیرت کرتے ہوئے جس کی زیادہ تر لوگوں کی جانب سے توہین ہوتی ہے۔ جو لوگ بھی اس سلسلے میں بولتے ہیں، اس سلسلے میں لکھتے ہیں، ان کی کیا ہوتی ہے؟ توہین ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے جیسے بھی کوئی ایک تحریر آ جائے، کوئی ایک رہنمائی کرنے کے لیے آرٹیکل آ جائے، کہیں کوئی سوال کے جواب میں وضاحت آ جائے، کہیں کوئی تقریر درس کے ضمن میں ہے نا کسی اس سے متعلق علم اور دعوت کے مسئلے سے متعلق اس پہلو کی وضاحت کر دی جائے، تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ زیادہ تر لوگوں کی طرف سے توہین ہوتی ہے، مخالفت ہوتی ہے اس کی، یہ کام کیوں کر دیا؟ خاموشی اختیار کرنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، رواداری برتنی چاہیے، انتشار نہیں پیدا ہونا چاہیے، اختلاف نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا انتشار، سب سے بڑا اختلاف علم کے نہ ہونے کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ راستہ جو ان لوگوں نے پکڑ رکھا ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ صاحب کہتے ہیں جبکہ کتاب اللہ کے لیے، کتاب کے لیے غیرت کرنا نیکی اور کار خیر کے قبیل سے ہے۔ کتاب کے لیے غیرت، اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، اہل علم کی کتاب، علماء اہل حدیث کی کتاب، سلفی مشن کی کتابوں کے بارے میں ہمیں غیرت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کہتے ہیں کہ کتاب کے لیے غیرت کرنا نیکی اور کار خیر کے قبیل سے ہے، بلکہ یہ محرمات کے تئیں غیرت کرنے ہی کا ایک حصہ ہے۔
یعنی ایک حرام چیز کے بارے میں غیرت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہمیں غیرت ہے کہ اللہ نے شراب حرام کیا تو شراب نہیں پی جانی چاہیے. ہمیں غیرت ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود حرام کیا ہے تو سود کا لین دین نہیں چلنا چاہیے. ہمارے لیے ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زناکاری بدکاری کو حرام کیا ہے تو غیرت ہونی چاہیے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں جیسے حرام چیزوں کے سلسلے میں غیرت ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، اسی غیرت کے قبیل سے یہ بھی ہے، اسی غیرت کے قبیل سے یہ بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو بے نقاب کیا جائے، ان کی کوششوں کو کمزور کیا جائے، اور ایسے لوگ جتنا بھی اس مشن کی توہین پر لگے ہوئے ہیں اس توہین کے خلاف کھڑے ہو کر کے اس مشن کو مضبوط کیا جائے. یہ محرمات کی غیرت کے تئیں جو غیرت ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے اسی غیرت کا حصہ ہے کہ علم کے سورس سے پھیلنا چاہیے، علم اہل علم کے ذریعے سے پھیلنا چاہیے، اہل اور علم اور لیاقت اور صلاحیت والوں کے ذریعے سے پھیلنا چاہیے، نہ اہلوں کے ذریعے سے، کمزوروں کے ذریعے سے. یہ چیز اگر پھیلے گی تو بہت سارے مسائل کھڑے ہوں گے. شیخ نے شروع میں ہی وہ جملہ کہہ دیا تھا کہ یہ راستہ جو ہے یہ راستہ اس گندے اور ظالمانہ منصوبے تک لے جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی بات بولنا، القول علی اللہ بغیر علم، بلا علم اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی بات بولنا، یہاں تک لے کر کے جائے گا. یہی تو ہوگا بعد میں. بغیر علم کے آدمی بولے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ بات بولے گا جس کا اسے علم نہیں ہے. تو وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جیسا کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 33 میں یہ مسئلہ آ چکا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں اور اس بات کا یعنی یہ کام کیوں ہونا چاہیے، یہ تعلم کے خلاف، غیر علماء کے خلاف جو اپنے آپ کو اس میدان میں لا رہے ہیں ان کے خلاف ہماری ذمہ داری کیوں ہے یہ کہ ہم اس کی روک تھام کریں، اس کے اسباب بتا رہے ہیں. دوسری بات تھی. تیسری بات کہتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہوئے، یہ کام اس بات کا اعلان کرتے ہوئے بھی ہونا چاہیے کہ ادیان کی درستی، غور سے سننا اس جملے کو، ادیان کی درستی یعنی دین اور عقیدے کی درستی اور بھلائی کے لیے بیجا تصرف پر پابندی لگانا. ادیان کی بھلائی کے لیے کہ دین اچھا رہے، دین صحیح رہے، دین میں سدھار رہے، دین میں بگاڑ نہ ہونے پائے، تو ادیان کی درستی اور بھلائی کے لیے بیجا تصرف پر پابندی لگانا. بے دین سیف رہنا چاہیے. اس کے لیے کوئی اگر گھسپیٹ کرتا ہے تو اس کو سیف رکھنے کے لیے کیا کرنا، اس پر پابندی لگانا ہے. کہتے ہیں یہ کام اموال یعنی مال اور ابدان جسم کی بھلائی کے لیے غیر مناسب تصرف کرنے پر پابندی لگانے سے زیادہ بہتر ہے. خلاصہ کیا ہے؟ دین بگڑ رہا ہے. دوسرا کیا ہے؟ جسم کو نقصان پہنچ رہا ہے. ایک تصرف غلط کوئی کرے گا تو دین بگڑے گا، دوسرا کوئی غلط تصرف کرے گا تو جسم بگڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ مال برباد ہوگا یا جسم کو نقصان پہنچے گا. تو مال کو بگاڑنے کے لیے جو کام غیر مناسب چل رہا ہو، کام جسم کو نقصان پہنچانے کے لیے جو کام چل رہا ہو، اس کی روک تھام کریں گے تو مال محفوظ ہوگا، جان محفوظ ہوگی، بدن سیف رہے گا، ہے کہ نہیں؟ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ مشن جو دین کو برباد کرنے کے لیے چل رہا ہے اس کی روک تھام کی جائے، کیونکہ دین کا بگڑنا مال کے برباد ہونے اور جسم کی بگڑنے سے کہیں زیادہ خطرناک ہے. یہ شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید کے کہنے کا مطلب یہ ہے. تو خلاصہ کیا ہے کہ ان کو بے نقاب کرنا اور ان کے خلاف قلم زبان کا استعمال کرنا، ان پر پابندی لگانا، حجر، پابندی لگانا کہ بھئی تم یہ کام نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پاس میڈیکل کی حکمت کی صحیح معلومات نہیں. تم اگر دوائیاں دو گے تو لوگوں کی جان کے ساتھ کھیلو گے. ٹھیک ہے؟ تمہارے پاس علم اور صلاحیت نہیں ہے، تم لوگوں کے مال کو نقصان پہنچاؤ گے. اس لیے پابندی ہے، تم یہ کام نہیں کر سکتے. اس سے بڑا کام یہ ہے کہ کوئی دین کو برباد کرنے کا کام کر رہا ہو، دین کو نقصان پہنچانے کا کام، تو اس پر پابندی لگانا اس سے پہلے ضروری ہے. کیونکہ جان اور مال کو، جسم اور مال کو نقصان پہنچنا یہ کم خطرناک ہے بالمقابل دین اور عقیدے کو نقصان پہنچانے والے کام جو کیے جاتے ہیں اور ایسے لوگ جو اس مشن پر لگے ہوئے ہیں. تو یہ بات شیخ نے بڑی وضاحت سے کہی. اب اس کے بعد تھوڑی سی تفصیل میں جا رہے ہیں. کہتے ہیں جماعت کی مصلحت. اب یہ جماعت کیا کہا؟ ایک ہے فرد، ایک آدمی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے،
اور ایک ہے ساری پبلک کو، سارے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ فرد کے مقابلے میں جماعت کو مقدم کیا جائے، کیونکہ شریعت آئی ہے بھلائیوں کو لانے کے لیے اور نقصان کو دور کرنے کے لیے۔ اب ایک آدمی کا نقصان 100 آدمی کے نقصان کے مقابلے میں کمزور ہے، ہلکا ہے، وہ بھی نقصان ہے، لیکن ایک آدمی کو، فرد کو نقصان پہنچے یہ اخف ہے، ہلکا ہے دین کے اندر، بالمقابل سارے لوگوں کو نقصان پہنچے۔ اسی کو شیخ نے جماعت کہا ہے، کہتے ہیں اور جماعت کی مصلحت کے لیے، یعنی سارے لوگوں کی مصلحت کے لیے ہر مفلس پر پابندی لگانا واجب ہے۔ مفلس کیا کہا؟ مفلس یعنی فقیر، فقیر، کلاش، محتاج، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، برائے نام ہے کچھ، تو ہر مفلس پر جماعت کی مصلحت کے لیے پابندی لگانا ضروری ہے۔ عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے جو مصلحت ہے، اس مصلحت کے پیش نظر کوئی بھی مفلس کوئی غلط قدم اٹھاتا ہے، اس پر پابندی لگانا ضروری ہے۔ کہ تفصیل میں کہتے ہیں، مثال چنانچہ متعالم یعنی غیر عالم یا بدکردار عالم، 2 لفظ استعمال کیا، غیر عالم یا بدکردار عالم، اس پر پابندی لگانا چاہیے۔ کس بارے میں؟ فتویٰ وغیرہ دینے سے دین کی مصلحت کے لیے پابندی لگائی جائے گی۔ ایک آدمی عالم نہیں ہے، فتویٰ دے رہا ہے، ایک آدمی بدکردار ہے، فتویٰ دے رہا ہے، اس پر پابندی لگائی جائے گی کہ تم فتویٰ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نقصان کیا ہوگا اس کا؟ دین کا نقصان ہوگا۔ حلال حرام، صحیح غلط، جائز ناجائز، حق باطل، کچھ بھی غلط سلط فتوے دے گا تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ دین بگڑے گا لوگوں کا۔ تو دین کی مصلحت کے لیے کہ دین نہ بگڑنے پائے، ایک متعالم پر پابندی لگانا اور ایسے ہی ایک بدکردار عالم پر فتویٰ لگانا، پابندی لگانا ضروری ہے۔ ایک مثال۔ دوسری مثال کہتے ہیں کہ یہ مثال دے رہے ہیں کہ جماعت کی مصلحت کے لیے جو بھی نااہل ہو اس پر پابندی لگانا ضروری ہے۔ اب علم والا نہیں ہے یا علم والا ہے لیکن بدکردار ہے، اس پر پابندی لگانا ضروری ہے تاکہ لوگوں کا دین نہ بگڑ جائے۔ حلال کو حرام، حرام کو حلال، جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز، اس سے مسئلے پیدا ہو جائیں تو اس سے دین بگڑ جائے گا۔ اور متعالم ڈاکٹر، ایک آدمی ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، لیکن وہ بھی دعوے دار ہے، حقیقت میں ڈاکٹر نہیں ہے، متعالم ڈاکٹر ہے۔ کہتے ہیں جماعت کے جسموں کی مصلحت کے لیے اس پر پابندی لگائی جائے گی۔ لوگوں کے جسم کو بگاڑے گا، لوگوں کو غلط دوائیں دے گا، لوگوں کا غلط علاج کرے گا، لوگوں کے جسم کو نقصان پہنچائے گا، کیونکہ متعالم ہے، وہ ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹر ظاہر کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ طبیب نہیں ہے، متطبب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو ڈاکٹر ظاہر کر رہا ہے، لیکن اب اس کو اگر ہم چھوڑیں گے، پابندی نہیں لگائیں گے تو وہ غلط دوائیں دے گا، لوگوں کے جسم کو نقصان پہنچائے گا، لوگوں کو مریض کرے گا، لوگوں کو بیماری مبتلا کرے گا، لوگوں کی جان بھی لے سکتا ہے، وہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی نمبر 3 کہتے ہیں متعالم بے علم انجینئر پر ملکوں اور شہروں کی مصلحت کے لیے پابندی لگائی جائے گی۔ بھئی وہ انجینئر ہے، مطلب اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے لیکن انجینئر نہیں ہے وہ۔ اب اگر کوئی ایسا پلان بنائے، کوئی ایسا کیا کہتے ہیں اس کو، منصوبہ بنائے، کوئی مخطط بنائے اور وہ علم نہیں ہے اس کے اندر، تو وہ کمزور پڑ جائے، عمارت کا ڈھانچہ کھڑا ہو گیا، عمارت ڈھہ جائے، شہر برباد ہو جائے، عمارت گر جائے، لوگوں کی جان چلی جائے، تو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ملکوں اور شہروں کی مصلحت کے لیے انجینئر پر بھی پابندی لگائی جائے۔ یہ کام اس کا تھا اور وہ نااہل تھا، اور نااہلی کے باوجود اس نے یہ کام کیا تو پابندی لگائی جائے گی۔ شیخ کہہ رہے ہیں اور اس قسم کے دیگر علوم و فنون اور پیشوں کے جھوٹے دعوے داروں پر بھی پابندی لگائی جائے گی۔ یعنی 2-3 تو مثالیں ہیں، یہ 2-3 مثالیں ہیں، اور اس طرح کے جتنے لوگ جھوٹے ہیں، کسی میدان کے علم والے نہیں ہیں، ایکسپرٹ نہیں ہیں، ماہر نہیں ہیں، لیکن وہ اس میدان میں گھستے ہیں، ایسے لوگوں پر پابندی لگائی جائے گی۔ اور ان میں سے بعض پیشے والوں کے یہاں، اب شیخ اور مزید بات کہہ رہے ہیں یہ جن بات چل رہی ہے نا، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، عالم ہے، یا اور اس طرح کے دوسرے لوگ ہیں، کہتے ہیں ان میں سے بعض پیشے والے، یعنی یہ جن کا کام ہے، یہ پیشے والے ان کے یہاں اس قدر کبر، نخوت، تکبر پایا جاتا ہے۔ نخوت دل کے اندر ہے نا، انانیت، تعلی، اونچا پن اور
زیادتی و بدزبانی پائی جاتی ہے کہ نہ پوچھو، جن کی حرکتیں واضح ہو گئی ہیں، جنہیں دیکھ کر آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے اور ان کی حقیقت جان کر عقل و بصیرت کو گرانی محسوس ہوتی ہے۔ یعنی شیخ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جن کی بات چل رہی ہے، ان لوگوں کے ہاں ایک تو علم نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، اور یہ پھر بھی اب الگ الگ کاموں میں گھسے ہوئے ہیں۔ ایک ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹری کر رہا ہے، انجینئر نہیں ہے، انجینئرنگ کر رہا ہے، ایک عالم نہیں ہے، وہ علم کے مقام پر فائز بیٹھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں ان میں سے اکثر لوگوں کا حال یا بعض لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ ان کے ہاں تکبر، غرور، گھمنڈ، انانیت، تعلی، نخوت، طرف و بے انتہا پائی جاتی، اتنی پائی جاتی ہے کہ بس پوچھو مت۔ اور یہ حقیقت ہے کہ نہیں حقیقت ہے؟ ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ان کو اگر بہت سارے مسائل کی رہنمائی بھی آپ کر دیں تو بھی یہ رجوع کرنے کو اپنے لیے بے عزتی کا سامان سمجھتے ہیں، یہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، یہ ہے ان کا مسئلہ۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حرکتیں واضح ہو چکی ہیں، جنہیں دیکھ کر آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے اور ان کی حقیقت جان کر عقل و بصیرت کو گرانی ہوتی ہے۔ یعنی بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت بھاری لگتا ہے کہ کیسے لوگ ہیں یہ، ان کو ایک تو غلط کر رہے ہیں، سمجھانے کے بعد ماننے کے بجائے تکبر، غرور، انانیت۔ آپ نے دیکھا آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر کوئی کسی کو نصیحت کر دے تو اس کا دفاع کرنے کے لیے کتنے سارے لوگ تیار ہو جاتے ہیں، خود بھی دفاع میں کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی صفائی پیش کرتا ہے اور نہ جانے کتنوں کو اس کام پر لگا دیتا ہے۔ اب وہ اپنی جہالت کا حل کر کے، علم حاصل کر کے اس کا علاج کر لے، یہ زیادہ بہتر ہے، یا وہ اس طریقے سے کبر، نخوت، تعلی، غرور، گھمنڈ، بڑکپن، اس کے ذریعے سے وہ اپنا دفاع کرنا شروع کر دے، یہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اتنی باتیں شیخ نے سمجھائی ہیں، یعنی ماحول سمجھایا کہ جو بھی جس میدان کا جاننے والا نہ ہو اسے اس میدان میں آنا یہ تعلم ہے، اور ان سب پر پابندی لگائی جائے گی۔ اور چونکہ سب سے بڑی چیز دین ہے، اس لیے دین کے دعوے، جھوٹے دعوے داروں پر، متعالمین پر، علم کی خیانت، دعوت کی خیانت کرنے والوں پر سب سے پہلے پابندی لگائی جائے گی، کیونکہ اور چیزوں سے تو جان کا نقصان ہوگا، مال کا نقصان ہوگا، جسم کا نقصان ہوگا، لیکن اگر دین کے معاملے میں اگر ایسے نااہلوں پر پابندی نہیں لگائی گئی تو لوگوں کے دین بگڑ جائیں گے، عقیدہ بگڑ جائے گا، اور معاملہ انجام کا، نتیجے کا بگڑ جائے گا کہ وہ کس انجام کو پہنچتا ہے، اس لیے زیادہ خطرناک ہے۔ اب شیخ کہہ رہے ہیں کہ البتہ یہ تحریر جو یہ کتاب، اپنی کتاب کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، اب اپنی کتاب پر آئے، کہہ رہے البتہ یہ تحریر خصوصی طور پر علم کے ان دعوے داروں کے بارے میں ہے جو شرعی علوم میں علمی خیانت کرنے پر آمادہ ہیں۔ یعنی اس کتاب میں ڈاکٹروں کی، انجینئروں کی باتیں نہیں کروں گا، یہ تمہید میں بتا رہے ہیں کہ سب کا ہی مسئلہ ہے، بھئی شہر بگڑ جائے گا، عمارت ڈھہ جائے گی، بیمار ہو جائے گا، جسم خراب ہو جائے گا، سارے مسائل ہیں۔ تو عوام کی، لوگوں کی، جماعت کی مصلحت کے لیے ان سارے نااہلوں پر پابندی لگنی چاہیے، اور دین کا معاملہ سب سے خطرناک ہے، اس لیے اس پر اور زیادہ پابندی لگنی چاہیے۔ تو کہہ رہے میری یہ جو کتاب ہے جس کو آپ پڑھ رہے ہیں، ہم سب پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے اس کتاب، یہ تحریر خصوصی طور پر علم کے ان دعوے داروں کے بارے میں ہے، یعنی علم دین کے دعوے داروں کے بارے میں جو شرعی علوم میں علمی خیانت کرنے پر آمادہ ہیں، یعنی اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں، ٹکے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ شاہراہ علم کے، یہ شاہراہ یعنی یہ راستہ، یہ بڑا راستہ علم کے خائنوں اور راہ حق سے منحرف لوگوں کی بہی خواہی کرنے والوں کی جانب سے بالکل سیدھا اور مناسب طریقہ ہے۔ یہ بہت مناسب طریقہ ہے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو کتاب لکھ کر کے، تقریر کر کے، درس دے کر کے، نصیحت کر کے ان کو سمجھایا جائے۔ ان راہ حق سے منحرف لوگوں کی خیرخواہی، یہ کیا ہے؟ یہ خیرخواہی ہے کرنے والوں کی جانب سے، بالکل سیدھا راستہ یہی ہے۔ اور میں اللہ تعالیٰ کی جو تقوی شعاروں کا کارساز ہے، اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ردی کھجور اور برا ناپ تول دونوں اکٹھا ہوں۔ یہ عربی زبان کی مثل ہے، عربی زبان کی ایک مثل ہے، احشفن و سوء کیلہ۔ احشفن، حشف اس کھجور کو کہتے ہیں جو ردی ہو، ملی جلی ہو، کیڑے لگے ہوئے ہوں، یا اچھی کھجوروں کا بچا ہوا حصہ جو رہتا ہے جس کے اندر بہت ساری کمیاں رہتی ہیں، اس کھجور کے بری چھٹائی کے بعد جو باقی بچا ہے، اس دوسری کھجور کی چھٹائی کے بعد جو باقی بچا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو حشف کہتے ہیں۔ یعنی ساری کھجوروں کی
اچھی چیزیں نکالنے کے بعد جو کوڑا کرکٹ کچرا ہے نا، ردی ٹائپ کا باقی بچتا ہے، جس کو لوگ جانوروں کے حوالے یا اس طرح سے یہاں وہاں ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں احشفن، ایک تو کھجور ردی ہے، کھجور کیا ہے؟ ردی ہے، وسوء کیلا، اور اس پر مزید مصیبت کیا ہے کہ ناپ بھی کم ہے، کھجور بھی اچھی نہیں اور ناپ بھی کم۔ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو تقوی شعاروں کا کارساز ہے، اس بات سے پناہ چاہتا ہوں میں، ہم چاہتے ہیں پناہ کہ ہمارے یہاں ردی کھجور اور برا ناپ تول دونوں اکٹھا ہو جائے۔ تو کھجور بھی ردی ہے اور پھر کم بھی ہے مقدار میں، ناپ تول بھی صحیح نہیں ہے، ایسا نہ ہونے پائے۔ یہ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک تو کھجور ردی یعنی علم نہیں، اور دوسرے اتنی بہتات، اتنی بھرمار، تو نقصان در نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خسارہ در خسارہ ہوگا۔ تو اس پر اس کی روک تھام کرنا ضروری ہے۔ اب آخر میں یہ تھوڑی سی بات اور بھی ہے، چاہے تو اسے سرسری طور پر پڑھ دیتا ہوں میں، زیادہ کچھ نہیں ہے مسئلہ، کیونکہ اصل بات جو تھی وہ الحمدللہ ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں کہ اور جب آپ جانیں گے کہ کئی کافر ملکوں کی سرزمین میں ایسی یونیورسٹیاں موجود ہیں، یہ بھی ایک حقیقت بیان کر رہے ہیں، دنیا کی ایک حقیقت مثال میں آپ جانیں گے، جب آپ جانیں گے کہ کئی کافر ملکوں کی سرزمین میں، یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میری جو کتاب ہے، آپ ہو سکتا ہے سوچیں کہ یہ سب کتاب لکھنے کی کیوں ضرورت پڑ گئی، کیا ضرورت تھی کتاب لکھنے کی کہ لوگ نااہل ہیں اور ایسا کر رہے ہیں، لوگ نااہل ہیں ایسا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ ساری باتیں تو آپ کو ہم نے سمجھایا ہی پہلے، لیکن یہ اگر دنیا کے حالات، عالمی لیول کی یونیورسٹیوں کو اگر آپ غور کریں گے، اس میں جو ایسے خرد برد کرنے کے کام کرتے ہیں نااہل لوگ، جب آپ کو اس کی رپورٹ ملے گی تو آپ اور زیادہ خوش ہوں گے کہ اس کتاب کی سخت ضرورت ہے، یہ کتاب لکھنا چاہیے تھا، لانا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں جب آپ جانیں گے کہ کئی کافر ملکوں کی سرزمین میں ایسی یونیورسٹیاں موجود ہیں جن کی سندوں کا معادلہ نہیں ہے، ریکگنائزیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ قابل اعتبار اور درست نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، صرف پڑھتا جا رہا ہوں میں، درست نہیں ہے، بلکہ انہیں ایسے ہی بیچا خریدا جاتا ہے جیسے دیگر سامانوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ یعنی کیا کہہ رہے ہیں، کافر ملکوں میں ایسی یونیورسٹیاں ہیں جن کی سرٹیفکیٹ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کی سرٹیفکیٹ ایسے ہی بکتی ہے، خریدی جاتی ہے جیسے مارکیٹ میں سامان بکتے اور خریدے جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے جب آپ کو معلوم ہو، یعنی کیا مطلب، ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں اور سندوں کی سرٹیفکیٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسے ہی نااہل قسم کے لوگ وہاں پر موجود ہیں، پڑھنے والے، پڑھانے والے۔ نیز جب آپ کو معلوم ہوگا کہ بعض طلباء اپنے مستشرق اساتذہ، مستشرق کسے کہتے ہیں؟ وہ یورپ کے لوگ، مغرب کے لوگ ہے نا، ویسٹرن لوگ جو مشرق کا ریسرچ کرتے ہیں، جو مغرب کے لوگ مشرق کا ریسرچ کرتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مستشرق۔ جب آپ کو معلوم ہوگا کہ بعض طلباء اپنے مستشرق اساتذہ، اب مستشرق ہے، عرب کا ہے نہیں، نان عرب ہے، انگریزی یا فرنچ یا دوسری زبانوں کا ہے، عربی زبان کی معلومات نہیں ہے اس کو، کیا کہتے ہیں؟ اپنے مستشرق اساتذہ کی عربی زبان سے جہالت کا فائدہ اٹھاتے ہیں، عربی زبان نہیں معلوم ہے، چنانچہ بعض عربی کتابوں کا انتخاب کرتے ہیں اور یونیورسٹی کی مطلوبہ زبان میں اس کا ترجمہ کر کے انہیں اپنی جانب منسوب کر لیتے ہیں، سمجھ گئے نا، اپنی جانب منسوب کر لیتے ہیں۔ عربی زبان کی معلومات ہی نہیں استاذ کو، وہ کہاں سے اس کو معلوم پڑے گا کہ یہ میٹیریل آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ کوئی بھی کتاب اٹھایا اور اپنی زبان میں ترجمہ کر کے، جس زبان میں یونیورسٹی میں تھیسیس یا جمع کرنی ہے اس میں جا کے جمع کر دیا۔ استاذ جو ہے وہ یورپین ہے، اس کو مشرق عربی زبان کی معلومات نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے، اپنی جانب اس کتاب کو منسوب اپنے نام سے اس کو جمع کر دیتے یونیورسٹی میں، تاکہ اسے پیش کر کے یونیورسٹی کی سند حاصل کر لیں۔ کہتے ہیں اس قسم کے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں جنہیں ہر ملک اور خطے کے لوگ اپنے ملک یا دیگر ممالک میں دیگر علاقوں کے حوالے سے جانتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جب آپ کو معلوم پڑیں گی کہ دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے، یہ نااہل لوگ کیا کیا کرتے ہیں، تو آپ کو کیا ہوگا، تو آپ میری اس تحریر کو ہرگز بڑی اور سنگین نہیں سمجھیں گے، میری اس تحریر کو، اس کتاب کو آپ یہ سمجھیں گے کہ اتنی بڑی، اتنی اہم، کتنی خطرناک کتاب لکھ دی، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے، آپ یہ سب نہیں محسوس کریں گے۔ آپ کیا کہیں گے، بلکہ شاید اسے حیطۂ تحریر میں لانے کا حق قرار دیں گے، یعنی آپ کہیں گے
کہ نہیں یہ تو لکھنا ہی چاہیے تھا، حق تھا کہ اس کتاب کو لکھا جائے اور لوگوں کو اس سے آگاہ کیا جائے، اور اس کوشش کی سراہنا کریں گے، اس کوشش کی سراہنا کریں گے جو متعالموں کی ان کثیف جماعتوں کو جدا کرنے والی اور ان کی علمی خیانت کے نمونوں کو بے نقاب کرنے والی ہے۔ یہ کتاب کیا کرنے والی ہے؟ یہ کتاب جو ہے کیا کرنے والی ہے؟ متعالموں کی ان کثیف جماعتوں، یعنی گھنی جماعتوں، بہت سارے لوگ ہو گئے نا، شیخ نے کیا ذکر کیا تھا؟ سبزی فروشوں جیسی تعداد ہو گئی ان کی، ترکاری بیچنے والوں اتنی تعداد ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ متعلموں کی کثیف جماعتوں کو جدا کرنے والی، یعنی پھر وہ سب ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہوں گے، اس کو سمجھ میں آئے گا وہ الگ ہوگا، اس کو سمجھ میں آئے گا وہ الگ ہوگا، ان کے جتھے کو جدا کرنے والی اور ان کی علمی خیانت کے نمونوں کو بے نقاب کرنے والی ہے۔ علمی خیانت کے نمونے 15 عنوان سے آئیں گے انشاءاللہ اس کتاب کے اندر، 15 عنوان سے علمی خیانت کی مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو یہ علمی خیانت کے نمونوں کو بے نقاب کرے گی۔ جو ان پزمردہ، یعنی پزمردہ کسے کہتے ہیں؟ سوکھا ہوا، سوکھ کر کے جو پھول سوکھ جائے، جس کی تازگی، جس کی خوبصورتی ختم ہو جائے، مزمحل، جو ان پزمردہ ناکام دلوں کی جانب سے موجودہ مسائل کے بازار میں بھرے پڑے ہیں۔ بہت ساری مثالیں ہیں نا، علمی دعوے داری کی کتنی مثالیں ہیں، ہم نے ایک 2 4 مثالیں بھی اگر لینا چاہا تو بہت ساری مثال ہو جائے گی۔ شیخ کہہ رہے ہیں جو ان پزمردہ ناکام دلوں کی جانب سے موجودہ مسائل کے بازار میں بھرے پڑے ہیں، حق کو نقصان پہنچانے والے باطل کی ترویج کر رہے ہیں، حق کو نقصان پہنچانے والے باطل کی ترویج کر رہے ہیں، یا اس کے رخ زیبا کو غبار آلود کرنے کے در پہ ہیں، یعنی حق کے رخ زیبا، خوبصورت چہرے کو داغدار کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں اسی کے ساتھ غم و اندوہ کا مقام، یعنی غم اور رنج کا، افسوس کا مقام یہ بھی ہے کہ جوں وقت گزر رہا، یہ غور سے سننا اچھی طرح سے، شیخ نے 30 سال پہلے لکھا، 30 نہیں بلکہ اور بھی زیادہ، 1408 میں یہ مقدمہ لکھا گیا ہے، آج 1445 چل رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تقریباً 40 سال کے قریب، 37 سال 38 سال کے قریب وقت گزر چکا۔ کہہ رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ غم و اندوہ کا مقام یہ ہے کہ جوں وقت گزر رہا ہے، عوام الناس کی جانب سے علمی دعوے داروں کو پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ یہ تو آنکھوں کے سامنے اس کے نمونے، پذیرائی۔ آج میڈیا کا مطلب بہت بڑا سپورٹ ہے اس کام کو بڑھانے میں، اس زمانے میں یہ چیز نہیں تھی۔ شیخ نے اس زمانے یہ بات لکھی تھی جب میڈیا نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ ٹی وی ہے، زیادہ سے زیادہ لینڈ لائن فون ہے مثال کے طور پر، اس طرح کے وسائل تھے، اخبارات ہیں، یہ نیوز پیپرز ہیں، میگزینیں ہیں، یہ چیزیں تھیں کہ شیخ نے کیا کہا جوں وقت گزر رہا ہے عوام الناس کی جانب سے علمی دعوے داروں کو پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ عوام الناس کی طرف سے، خواص کی طرف سے نہیں، عوام کی طرف سے پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ اب خواص کی طرف سے بھی اگر پذیرائی حاصل ہو تو مصیبت اور بڑھ جائے گی، ہے کہ نہیں؟ عوام کی بات چل رہی ہے، خواص کی طرف سے پذیرائی حاصل ہو تو یہ بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر یہ انہیں اور زیادہ حوصلہ دینے کا سبب بن جائے گی۔ کہتے ہیں اور آنے والے وقت میں، یہ بھی دیکھیے انداز شیخ کا اندازہ، کہتے ہیں اور آنے والے وقت میں اس کا اور بھی زیادہ خوف و اندیشہ ہے۔ یہ دیکھو ہمارے سامنے وہ مصیبتیں آ رہی ہیں اور آگے مزید نہ جانے کیسے کیسے حالات آئیں گے، آگے آنے والے وقت میں اس کا اور بھی زیادہ خوف اور اندیشہ ہے۔ چنانچہ آپ عام آدمی کو دیکھیں گے کہ جب وہ اب یہ مثال دے رہے ہیں کہ کیسے عوام کے بیچ میں ان لوگوں کی پذیرائی ہوتی ہے، اس کی مثال، نمونہ کہہ رہے ہیں کہ اور چنانچہ آپ عام آدمی کو دیکھیں گے کہ جب وہ کسی متعالم کی بات سنتا ہے، عالم کی بات نہیں، متعالم کی بات سنتا ہے تو اس کی جھوٹی دعوے داری سے مرعوب ہو جاتا ہے۔ واہ کیا کہہ دیا، واہ کیا بتا دیا، واہ کیا ایکسپلینیشن ہے، واہ کیا علم، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ کیا کہا کہ سنتا ہے تو اس کی جھوٹی دعوے داری سے مرعوب ہو جاتا ہے، جو شریعت کے حدود پر ٹھہر کر سچائی سے محروم ہوتا ہے۔ حقیقت کیا ہوتی ہے؟ شریعت کے حدود پر ٹھہر کر سچائی سے محروم ہوتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ مگر عام آدمی اس کے نام نہاد علم سے متعجب
ہو کر یعنی تعجب کرتے ہوئے اور مارے خوشی کے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر مارنے لگتا ہے۔ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر مارنے کے دونوں اسلوب ہیں، خوشی میں بھی لوگ مارتے ہیں اور ٹینشن اور افسوس کرتے ہوئے ہاتھ کو ہاتھ پر مارتے ہیں۔ اس کو دونوں باتوں کو، دونوں کیفیت کو شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید نے یہاں پر اکٹھا کر دیا ہے۔ کہتے ہیں عام آدمی اس کے نام نہاد علم سے تعجب کرتے ہوئے اور مارے خوشی کے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر مارنے لگتا ہے، جبکہ علم والے حسرت و افسوس اور رنج و غم سے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر مارتے ہیں۔ یعنی وہ ٹولہ خوش ہوتا ہے، اہل علم افسوس کرتے ہیں، کیونکہ فتنے کا تالا کھل گیا ہے۔ اہل علم کیوں حسرت افسوس کیوں کرتے ہیں، کیوں انہیں رنج ہوتا ہے، کیوں انہیں دکھ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ فتنے کا تالا کھل گیا ہے، اور عوام تو عوام مستقبل کا سرمایہ نسل نو دھوکے میں پڑ رہا ہے۔ نئی نسل ان برادروں کے پیچھے، ان متعلمین کے پیچھے، ان نااہلوں کے پیچھے کتنی بڑی تعداد میں جا رہی ہے، آپ دیکھیں۔ نوجوان نئی نسل کہا شیخ نے، یہ عکاسی ہے پورا نتیجہ شیخ نے یہاں پر لکھ دیا۔ خیر، آخری بات، بنا بری کہتے ہیں اس بنیاد پر یہ لازم ہو گیا کہ ہم ان کی علمی و دعوتی خیانت کی اس اعلانیہ جرت کی بے کنی اعلانیہ طور پر کریں۔ بکر بن عبداللہ ابو زید ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے یہ لازم ہو گیا کہ ہم ان کی علمی و دعوتی خیانت کی اس اعلانیہ جرت سب کے سامنے میڈیا پر، اور جتنا ان کے پاس کیمرہ اور فون اور اسٹیج اور مائک اچھا ہے اتنا تو کسی کے پاس نہیں۔ کہتے جتنی اعلانیہ جرت یہ کر رہے ہیں، اس جرات کی بے کنی یعنی اس کی جڑ اکھاڑنا، بے کنی کسے کہا جاتا ہے عربی؟ جڑ اکھاڑنے کو بے کنی کہتے ہیں۔ اعلانیہ طور پر کریں، جیسے یہ کھل کر کے سب کے سامنے یہ کام کر رہے ہیں، علمی وداتی خیانت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو علماء ظاہر کر کے، کوئی مفتی ہے، کوئی دائی ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی مدرس ہے، کوئی شارع ہے، کوئی ہے نا مسائل کا جواب دے رہا ہے، کوئی اجتہاد تک کر رہا ہے بڑے بڑے مسائل میں۔ ایسے لوگ جیسے کھل کر کے سب کے سامنے یہ کام کر رہے ہیں، کھل کر کے ان کا اعلانیہ رد کیا جائے، اعلانیہ طور پر ان کی بےخونی کی جائے، لیکن حق کے ساتھ۔ یہ دیکھیے علماء سنت کا یہ امتیاز ہے کہ کبھی اس سے دامن آگے نہیں لے جاتے، کتنا بھی کوئی غلط کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، لیکن ہم کبھی بھی حق سے باہر نہیں جائیں گے، لیکن حق کے ساتھ، تاکہ ان کے باطل کا قلع قمع ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ ان کا باطل اکھڑ جائے، مٹ جائے، ان کی درندگی کی روک تھام ہو۔ درندگی کی حد تک بھی لوگ آ جاتے ہیں اگر یہ جہلا اگر علم اور اہل علم کے خلاف بدزبانی کرنا شروع کر دیں، اس کی ساکھ کو بگاڑنا شروع کر دیں اور ان کی ساری خدمات کو، کوششوں کو کنڈم کرنا شروع کر دیں، تو یہ درندگی نہیں ہے تو کیا ہے؟ درندگی ہو تو کی روک تھام ہو اور ان کی ہدایت اور اصلاح کا کام ہو سکے۔ اس کے بعد چنانچہ یہ اس موضوع سے متعلق چند باتیں ہیں، اپنی کتاب پر آ گئے، اپنی کتاب کے آخری حصے پر کہتے ہیں اس موضوع سے متعلق چند باتیں ہیں جو باہم مربوط ہیں، یعنی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی باتیں ہیں، جچے تلے الفاظ میں ڈھلی ہوئی ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جچے تلے الفاظ میں یہ باتیں ڈھلی ہوئی ہیں، ان کی شکلیں ان کے معنی کو سموئے ہوئی ہیں، یعنی الفاظ اور ساری چیزیں بہت ہی گہرائی کے ساتھ۔ امید کی یہ باتیں خوفناک تعالم کی یورش اور یلغار کی روک تھام کا ذریعہ ہوں گی۔ شیخ کہہ رہے ہیں مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ یہ خطرناک ہے نا، خطرناک خوفناک تعالم علمی دعوے داری جو چل رہی ہے، اس کی یورش اور یلغار، اس کا حملہ جو چل رہا ہے، اس کا جو حملہ اٹیک جو چل رہا ہے، اس کی روک تھام کا ذریعہ ہوں گی۔ یہ باتیں جو میں لکھ رہا ہوں اس کتاب میں، اس سے روک تھام ہوگی اس کی۔ فضول کلامی اور فہم کو دور کرنے والی نہیں ہوں گی، یعنی میری یہ باتیں فضول نہیں ہوں گی اور فہم کو دور، سمجھ کو دور کرنے والی نہیں ہوں گی، سمجھ میں آ جائیں گی، یہ شیخ کہنا چاہتے ہیں۔ میں اسے ان لوگوں کی، یہ جملہ بڑا اہم ہے، کہتے ہیں میں اسے ان لوگوں کی نصیحت کے لیے لکھ رہا ہوں، حوالہ کرتاز کر رہا ہوں یعنی لکھ رہا ہوں، میں اسے ان لوگوں کے لیے کی نصیحت کے لیے لکھ رہا ہوں جو حق کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ ظاہر سی بات، حق مانیں گے تو فائدہ ملے گا اس کتاب کا، ورنہ جو پڑھنا ہی نہ چاہیں،
جو اس کے خلاف محاذ کھڑا کریں یا مثال کے طور پر اسے نفرت کریں تو پھر کیا فائدہ اٹھائیں گے اس سے؟ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اسے ان لوگوں کے لیے لکھ رہا ہوں جو حق کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ اسی طرح مخلوق کے درمیان دلیل کو روشن شاہراہ کے مقام پر رکھنے کے لیے تحریر کر رہا ہوں۔ دلیل کو روشن شاہراہ یعنی دلیلیں ہیں، اسے روڈ پر لا کر رکھ دوں، ساری دنیا دیکھ لے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کو بتانے کے لیے لکھ رہا ہوں۔ رہا وہ شخص، یہ ہے دوسرا پہلو، رہا وہ شخص جس پر جہالت کا نشہ چھایا ہو اور اس کے دل پر ایسا تالا لگا ہوا ہو جس کی چابی کھو گئی ہو۔ رہا وہ شخص جس کے اوپر جہالت کا نشہ چھایا ہو اور اس کے دل پر ایسا تالا لگا ہوا ہو جس کی چابی کھو گئی ہو، اسے علم کی خوشبو بھی نہ ملی ہو، تو ایسے شخص کو یہ چیز قیامت کے دن ہی نفع دے گی جب اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ وہ درد ہے بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کا جو انہوں نے اس وقت محسوس کیا تھا جب کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آج یہ حالات اگر دیکھتے، آج کل کے شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حفظہ اللہ کا دور اگر دیکھتے تو شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید کیا کہتے، ان کا دل کس قدر کڑتا اور کلیجہ کس طرح سے کٹتا اس منظر کو دیکھ کر جس طرح کے حالات آج دنیا میں ہیں۔ ہم تو عرب میں نہیں عجم میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن عرب دنیا کے اندر بھی بہت بڑا طوفان بپا ہے اور ہم لوگ تو اپنے حالات سے پریشان ہیں۔ تو بہرحال یہ شیخ نے آپ نے دیکھ لیا کہ شیخ نے بڑی وضاحت سے دونوں پہلو لکھ دیا کہ کتاب میں نے اس جذبے سے لکھی ہے، اس کا فائدہ کس کو ہوگا اور اس کا فائدہ کس کو نہیں ہوگا۔ صاحب کہتے ہیں کہ جس کو علم کی خوشبو بھی نہ ملی ہو اور دل پہ ایسا تالا لگا ہو جس کی چابی کھو گئی ہو، تو ایسے شخص کو یہ چیز قیامت کے دن ہی نفع دے گی، یعنی قیامت کے دن اس کو سمجھ میں آئے گا کہ میں کہاں تھا، میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، جب اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ قلم کا استعمال غلط ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، زبان کا استعمال غلط ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، تو کل زبان پر منہ پر تالے لگے ہوں گے، ہے کہ نہیں، ہاتھ پر پابندی لگی ہوگی، منہ پر پابندی لگی ہوگی اور یہ اعضاء گواہی دے رہے ہوں گے۔ اس رسالے میں تحریر کردہ شہ سرخیاں یعنی ہیڈ لائنز، اس رسالے میں تحریر کردہ سرخیاں پیش خدمت ہیں تاکہ اس کے مشمولات آپ سے سرگوشی کریں۔ یہ شیخ کی زبان ہے، اصل میں ادبی زبان تھی بہت، ہے نا، اسے آسان بھی کیا گیا، تھوڑا سا معیاری بھی رکھا گیا تاکہ زبان ایک دم اتر بھی نہ جائے، ہے نا، اور مادہ جو رہے علم کا جو انہوں نے لکھا ہے اس کی ترجمانی اسی لب و لہجے اور اسی انداز میں بھی رہے، ایسا اسے رکھا گیا ہے۔ تو شیخ کہتے ہیں تاکہ اس کے مشمولات آپ سے سرگوشی کریں، یعنی کیا مطلب، جو ہیڈنگس ہیں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے کانوں میں سرگوشی ہوگی کہ یہ سب باتیں اس میں آنے والی ہیں، یعنی رفتہ رفتہ آپ کے ذہن میں آتے جائیں۔ لیجئے ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1 کیا کیا ہے اس کتاب کے اندر؟ نمبر 1 تعالم یعنی علمی و دعوتی خیانت سے متعلقہ کتابیں۔ اب کتابیں مستقل نہیں لکھی گئی ہیں، کتابیں ہیں لیکن اس کے اندر یہ میٹیریلز ہیں، یہ مسائل ہیں، وہاں سے ساری چیزیں اکٹھا کر کے شیخ نے اس طرح سے جامع ایک رسالہ تحریر کر دیا ہے۔ نمبر 2 کیا آئے گا کتاب میں؟ سیرت و تاریخ میں علمی و دعوتی خیانت کی چند مثالیں۔ یہ ہم نے جو آپ سے کہا 15 پوائنٹ میں یہ مثالیں آپ کے سامنے شیخ بیان کریں گے۔ نمبر 3 نہیں، سیرت و تاریخ میں علمی و دعوتی خیانت کی مثالیں، یہ تاریخ کی مثالیں بیان کریں گے، تاریخ میں کیسے کیسے واقعات پیش آئے ہیں اس کی کچھ مثالیں پیش کریں گے۔ نمبر 3 موجودہ زندگی کی صورتحال کا سرسری جائزہ، کرنٹ حالات کیسے ہیں دنیا کے، اس کا سرسری جائزہ۔ نمبر 4 چند علوم مثلا فتویٰ، قضاء اور فیصلہ، تصنیف و تالیف، تفسیر، حدیث اور فقہ میں تعالم یعنی علمی و دعوتی خیانت کے مظاہر، یہ مثالیں۔ یہ ہے جو میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ 15 پوائنٹس میں شیخ جو ہے اس کی مثالیں ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ نمبر 5 اس کے بعد حسب ذیل امور سے متعلق 6 مباحث آئیں گے، یعنی 6 باتیں مزید۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص نیت، اللہ کے لیے نیت خالص کرنا۔ نمبر 2 عالم کی لغزش کی پیروی نہیں کی جائے گی، ایک عالم سے غلطی ہو جائے گی تو اس غلطی پر اس کے پیچھے نہیں چلا جائے گا، اس غلطی پر چل کر اس عالم کی پیروی نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے، یہ بہت اصولی مسئلہ ہے، آئے گا تب انشاءاللہ اس کی تفصیلات آپ کے سمجھ میں آ جائیں گی۔ نمبر 3 شاذ مسائل اور فاسد رخصتیں تلاش کرنے سے زجر و تنبیہ۔ شاذ مسائل ایک دم معروف مسائل ہیں، اس لوگ کو چھوڑ کے کہاں جاتے ہیں،
ایک دم کہیں اپنے کام کا نادر مسئلہ مل جائے جو اپنے کام کا اس کو لوگ لے لیتے ہیں، شاذ مسئلے، فلاں نے کہا حرام ہے، فلاں نے کہا حرام، فلاں نے کہا حرام، سب حرام کہہ رہے ہیں، لیکن کسی ایک نے کہیں کہہ دیا ہے کہ نہیں گنجائش ہے، وہ لے لیا، شاذ مسائل، ٹھیک ہے۔ اور فاسد رخصتیں، رخصت ایک ہے عزیمت کہ اس پر چلنا ہے، ڈٹ کر کے اس پر عمل کرنا ہے، اور ایک ہے کسی نے کہا کہ نہیں گنجائش، نرمی رکھو، ٹالرنس رکھو، اسلام میں نرمی ہے، سماحت ہے، اس نام پر رخصت، چلو یہ بھی چلے گا تو یہ بھی چلے گا تو یہ بھی چلے گا، رخصتیں، فاسد رخصتیں، اس سے ڈانٹ اور تنبیہ، یہ بھی اس کتاب کے اندر یہ مسئلہ آئے گا۔ نمبر 4، ائمہ کرام کے خلاف غلط بیانی سے احتراز۔ ائمہ کرام، ائمہ پرانے اور اسی نقش قدم پر آج بھی غلط بیانی کسی کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 5، طالب علم، طالب دلیل اور داعی تقلید کے درمیان جھگڑے کا فیصلہ۔ ایک طالب دلیل ہے اور ایک داعی تقلید ہے، ایک طالب دلیل اور ایک داعی تقلید، یعنی ایک دلیل مانگ رہا ہے اور دوسرا کہتا ہے تقلید کر کے چلو، ان دونوں کے درمیان فیصلہ کیا ہے؟ صحیح فیصلہ وہ آئے گا انشاءاللہ۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ پر بلا علم کوئی بات کہنے کا جرم، یہ ہے القول علی اللہ بغیر علم۔ یہ 6 مباحث یہاں آئیں گے اور یہ بقیہ 5 پوائنٹس پر پہلے بات ہوگی۔ واضح رہے کہ میں نے اس کے پہلے ایک مبحث طالب علم کا زیور کے عنوان سے بھی قلم بند کیا تھا، یعنی لکھا تھا۔ شیخ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے، اس رسالے سے پہلے طالب علم کا زیور یعنی وہی حلیت طالب العلم کے عنوان سے بھی لکھا تھا، لیکن پھر میں نے اسے مستقل رسالے میں شائع کرنا مناسب سمجھا۔ یعنی معنی یہ ہے کہ یہ لکھا شیخ نے تعلم، علمی دعوے داری، تو اسی کے ساتھ ساتھ کیا لکھا؟ اس کے ساتھ کیا لکھا؟ طالب علم کا زیور بھی لکھا اسی کے ساتھ، تاکہ سمجھ میں آئے کہ تعلم نہیں کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، علم کے زیور سے آراستہ ہونا ہے، دونوں ایک ساتھ میں لکھا تھا۔ پھر بعد میں شیخ کہتے ہیں پھر میں نے اسے مستقل رسالے میں شائع کرنا مناسب سمجھا، یعنی اس کو میں نے الگ کر دیا، کمپلیٹ رسالہ الگ سے سپریٹ اور اس کو سپریٹ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی توفیق دینے والا اور مددگار ہے۔ طالب علم کا زیور آپ جانتے ہی ہیں، صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی سے اللہ کی توفیق سے الحمدللہ وہ شائع ہوئی ہے اور لوگوں تک پہنچی ہے۔ یہ اس کتاب کا مقدمہ ہے، شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کا، جو آپ نے پڑھا۔ ظاہر ہے کہ باتیں ابھی مقدمے کی ہیں اور اس کے بعد مزید اب یہ ساری تفصیلات جو آپ نے پڑھی ہیں کہ کیا کیا کتاب میں آنے والا ہے، اس کا سلسلہ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ اگلے درس سے شروع ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنجیدگی سے غور کرنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں کسی اور کی، ہماری آپ کی نہیں ہیں، یہ باتیں امت کے ایک چھوٹی کے نبض شناس، ایک باریک بین صاحب علم و فضل، جن کا مقام امت کے اندر جماعت اہل حدیث، جماعت سلفیت، عالم دنیائے سلفیت میں ایک چھوٹی کا مقام ہے۔ اپنے علم، اپنے تقوی، اپنی بصیرت، ہر اعتبار سے وہ ایک اونچا مقام رکھتے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید کے علمی مقام سے اختلاف کرتا ہو۔ یہ ان کی کتاب ہے، اسی مقصد سے اسے پڑھایا جا رہا ہے تاکہ ہم اور آپ اس کے مشمولات سے واقف ہوں، اور جو فتنہ اس دور میں تعلم کا، علمی دعوے داری کا یا غیر علماء کا جو بڑھتا جا رہا، جس کی وجہ سے عقیدہ اور ایسے ہی احکام، مسائل اور ایسے ہی نوازل اور دیگر بہت ساری ایشوز میں بہت زیادہ بے اعتدالیاں اور غلط سلط چیزیں چل رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہم سب کو آگاہ اور چوکنا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں تک بھی یہ پیغام پہنچے سبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اصلاح حال کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔